اور کیا کہتے ہیں, تبھی میں کہتا ہوں وظیفے چھوڑ دو, یہ کام کرو جو حدیث میں ہے. کیسا پیارا اعلان ہوتا ہے. کاش ہمارے گھروں کے مردوں میں بھی یہ عادت پڑ جائے اور عورتوں میں بھی. وہ عادت ہے تہجد کی. تہجد سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں اور تہجد سے بڑھ کر دعا کا کوئی ٹائم نہیں. کیسا پیارا وقت ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں, 3 صدائیں لگاتے ہیں, 3 صدائیں. حل من مسترزق اغفر له, کوئی ہے روزی مانگنے والا, کوئی جاب لیس گھوم رہا ہے, کسی کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا, وہ چاہتا ہے کہ میری تنخواہ میں برکت ہو جائے. کوئی ہے رزق مانگنے والا, ارزق له, میں اسے رزق دوں گا, آؤ مانگو. کس وقت؟ رات کا, بولو بھائی, آج کل جو آخری حصہ شروع ہو رہا ہے تقریباً 4 بجے سے لے کے 5 بجے, 5 بجے کے بعد بھی فجر سے پہلے کا جتنا ٹائم ہے وہ سب رات کا آخری حصہ ہے. حل من مسترزق ارزق له, کوئی ہے روزی مانگنے والا, اسے میں کیا دوں گا؟ رزق. کسی کی ضرورت روزی ہے. اور حل من سائل اسأل له استجیب له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ہے مجھ سے کوئی اور اپنی مراد مانگنے والا تو میں اس کو وہ مراد دوں گا. اس کی کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے گھریلو, کچھ بھی ہے تو مانگو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قری رسالہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے 4 بجے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وظیفوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے. اللہ کہنے رات کے آخری حصے میں کوئی مجھ سے مانگے. مانگا کسے جاتا ہے؟ مانگنے میں کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ فقیر آیا, آپ نے, فقیر جب آپ سے پیسے مانگتا ہے تو کوئی چیز پڑھ کے پھونکتا ہے آپ کے اوپر, کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ دے دو. اپنی زبان, کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے, کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے. فقیر جس زبان کا ہوگا اسی زبان میں مانگے گا. البتہ اگر انگلش میں مانگے گا تو ہم پھر اس سے مانگنا شروع کر دیں گے, یار ہم سے زیادہ تم ایجوکیٹڈ ہو بھائی. اگر کوئی فقیر آپ کے آ کے کہنا انگلش میں پلیز گیو می یور پرس اور گیو می $10 وغیرہ وغیرہ, تو آپ کہیں گے یار اتنا پڑھا لکھا تو میں بھی نہیں ہوں, ایسا کر تو میرے لیے کہیں سے $100 کا انتظام کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فقیر کو انگلش آتی بھی ہوگی تو بھی اردو میں مانگتے. ایک چرسی نے مجھ سے انگلش میں مانگا تھا. وہ اس لیے مانگا تھا, میں کہیں جا رہا تھا تو چرسی آیا, ٹہلتا ہوا یوں جھومتا ہوا آ رہا ہے, کہہ رہے پلیز ہیلپ می, آئی ایم ایجوکیٹڈ, آئی ہیو ڈن دس, اور پتہ نہیں یہ میں سب کچھ کر چکا ہوں. وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں چرسی نہیں ہوں, یہ ثابت کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ اتنا بڑا چرسی ہے کہ اس کو یہ بھی چرس پی کے یہ بھی بھول گیا کہ میرے کپڑوں سے, میرے منہ کی بدبو سے اور پائپ کے اندر سے جو میں نکل کے آ رہا ہوں, اس سے میرا پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہوں, چرسی ہوں. انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی پی کے آیا ہے کہ اس کا یہ بھی بھول گیا. جیسے کسی نے چرسی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ یہ چرسی لوگ چرس پی کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاند پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا خیال تھا چرسی بولے گا بالکل جھوٹ سنا ہے تم نے, ہم لوگ ایسے پاگل تھوڑی ہیں. غلط, اتنے بھی پاگل نہیں ہوتے یار ہم لوگ, تم لوگوں نے زیادہ ہی پاگل بنا دیا ہے. تو کسی نے پوچھا چرسی سے کہ ہم نے سنا ہے کہ چرس پینے والا چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ زمین پہ نہیں ہوں بلکہ کہاں ہوں, چاند پہ. ہاتا کہ بیٹھا ہوا پائپ کے برساتی نالے کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ. تو وہاں انٹرویو لینے گیا چرسی سے, تو چرسی سے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ بھائی چاند پہ بیٹھے ہوئے تم لوگ سمجھتے ہو. تو چرسی نے کہا تو ابھی میں کہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو, ابھی میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں, چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں. تو وہ اتنی پی کے آیا تھا کہ اس جواب دینے کی صلاحیت بھی اس میں نہیں تھی. تو بھکاری کیسے مانگتا ہے؟ اپنی سادہ زبان میں پیچھے پڑ جائے گا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا, ایک بھکاری آیا, وہ بھکاری میرے پیچھے پڑ گیا. مجھے پتا تھا یہ اکثر فراڈی ہوتے ہیں, اس لیے میں نہیں دیتا ان کو, زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اتنا پیچھے پڑا, میں نے جان چھڑانے کے لیے دے دیا اس کو $50, لے آ جا یار. پھر ایک دن مجھے اللہ نے دعا کی توفیق دی کہ کوئی اللہ سے حاجت مانگ رہا تھا, تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا. میں نے کہا اللہ میں اہل نہیں ہوں, مجھے پتا ہے میں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں. لیکن جیسے میں نے جان چھڑانے کے لیے اس بھکاری کو دے دیا کیونکہ چپک گیا تھا مجھ سے, تو اللہ تو بھی جان تو نہیں اللہ چھڑاتا, لیکن یہ کہ تو بھی یہی سمجھ کے دے دو جان چھوڑو اس کی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو تو واسطے چاہیے نا مختلف قسم کے. اے اللہ جیسے جب میں نے اتنا بڑا دل کیا کہ مجھے پتا ہے مستحق نہیں ہے لیکن اتنی محنت کر رہا ہے تو چلو دے دو. اللہ ہم بھی تجھ سے اتنا گڑ گڑا رہے ہیں,
اگرچہ ہم اہل نہیں ہیں تو بھی یہ سوچ کے دے دے کہ یہ بھی میرے پیچھے پڑ گیا, مجھے چپک گیا ہے. تو جب اس کا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ کسی نااہل فقیر کو دے دے, تو کیا ہے احکم الحاکمین, تیرا دل تو مجھ سے بھی بڑا ہے, تو بھی نااہل کو دے دے. تو یہ بعض دفعہ اللہ دعا میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان پہ کیفیت کہ وہ اللہ ایسے الفاظ سکھا دیتے ہیں اس کو. تو اس طرح سے اگر میں وظیفہ خور ہوتا تو میں بیٹھ کے وبقری سے دیکھ کے پڑھا ہوتا 666 دفعہ یہ پڑھو, 545 دفعہ یہ پڑھو, دوسری شادی کے لیے یہ پڑھو, تیسری شادی کے لیے یہ پڑھو, چوتھی کے لیے یہ پڑھو, جان چھڑانے کے لیے یہ والا وظیفہ پڑھو. ٹھیک ہے نا, سب کچھ چلتا ہے نا معاشرے میں. اور طلاق کے لیے معاذ اللہ بچائے سب کو, یہ والا پڑھو, اور جناب اس کے لیے یہ پڑھو. تو ایک پھر یہ اللہ سے تعلق بھی نہیں بنتا انسان کا, دعا سے تعلق بنتا ہے. تو کیا